کہ جب حکم آ جائے تو پھر حکم ماننا ہے، ادب. اور اس بات پہ ہمارے طالب علم بڑے پکے ہیں. مرید آج کل کے اس مسئلے میں بڑے کہتے ہیں صاحب نے خود کہا ہے کہ خیر صلاح ہے. انہوں نے خود کئی دفعہ کہا ہے جی تسی بڑے سیانے ہو، تانوں مطلب دی گل دی سمجھ جلدی لگتی ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹائم ہو تو آیا کرو. یہ کب انہوں نے کہا ہے کہ مجبوری ہے روز ہی آنا؟ یہ انہوں نے کب کہا؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا مجبور ہے. تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا کہ ان کا آپ سے پیار ہے. آپ اس پر بھی تو تھوڑا غور کریں نا. لیکن ہم مرضی کا کوئی ایک آدھ فکرہ نا، مرضی کا. وہ ایک طالب علم یہاں سے گیا تو میرا دل نہیں تھا جائے، تو وہ کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب نے خود کہا ہے، حضرت صاحب نے خود کہا. میں پوچھ کے آیا ہوں. تو جو ہمارے کچھ سنگی تھے بیچ میں پیار والے، وہ کہنے لگے آندہ میں پوچھ کے آیا. میں کیا آندہ وہ بھی ٹھیک ہی ہے. تو انہوں ساکھیا سی میں جاواں تو میں انہوں کی آندہ. میری بات کی سمجھ آئی ہے نا جی. جب ارادہ ہوا تو پھر ابے کو منا کے بھی آ گئے. جب ارادہ ہوا تو ابا جی کو میں نے جانا ہے، بزرگوں کے پاس ملنے جانا ہے. اور جب ارادہ نہ ہوا تو کہنے لگے حضرت صاحب نے خود فرمایا ہے کہ ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. چھٹی مرضی کا ہے نا مزاج، تو مرضی کی کہانی. تو میں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، ویسے بھی اپنے بال بچے کا پتہ ہوتا ہے. ہیں جی کی آندے نے پیداند نہیں کہ جی دے سال ہی ویکی دینے. مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں کہاں کس کس انداز میں کیا کیا کہانی ہے، کہاں کہاں کیا سٹوری ہے. تو کبھی کبھی یہ سارا پیار ہی ہے، یہ بھی سارا اس میں بھی پیار ہی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ کل کہاں سے بات کر رہا تھا اور آج بات کہاں کر رہا ہے. یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا، اپنی طبیعت کے مطابق چلنا ہے. سنا یہی ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جب حکم مل جائے تو پھر ادب نہیں کرنا، پھر حکم پہ. پر حضرت صدیق اکبر نے نرالا ہی کام کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صلح کرانے گئے، فرمایا میں دیر سے آیا تو جماعت کرا لینا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، سیدنا بلال حبشی نے اقامت پڑھ دی، صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہو. ٹوٹیوں پہ کھڑا بندہ لقمہ نہیں دے گا، پہلے وہ آ کے اللہ اکبر کا شامل ہو پھر لقمہ دے. حضور آئے، صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، اطلاع کر رہے ہیں کہ لوگوں حضور آ گئے. سرکار اگلی صف کے قریب پہنچے تو جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. نماز لوگ تو بغیر نماز کے ادب کرنے پر اعتراض کرتے ہیں. میں بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، نماز پڑھا رہے تھے. انہیں پتہ چل گیا نا حضور آئے ہیں، تو ایک قدم نماز سے پیچھے ہٹا لیا. نماز پڑھا کہ میں تہ ول ویکھاں، اور میں کعبہ بھول گیا آئی. ہن بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. حضرت صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر پڑھاؤ نماز. پھر دوسرا قدم پیچھے ہٹایا تو فرمایا پڑھاؤ نماز. تیسرا قدم پیچھے ہٹایا. ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ حکم ہو جائے تو حکم ماننا ہے، ادب. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، پھر لوگ حکم ہی مانتے ہیں، پھر ان کو ادب بھول جاتا ہے. لیکن جناب صدیق اکبر 3 دفعہ حکم آیا پر پیچھے ہٹ گئے. حضور مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی. نماز کے سلام کے بعد نا حدیث میں مختلف حکم آیا، استغفار پڑھو، اللہ اکبر کہو، آیت الکرسی پڑھو، 33 بار سے مختلف اذکار آئیں. پر حضور نے آج کوئی ذکر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں. سلام پھیرتے کہ ابو بکر میں نے جو 3 دفعہ کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پڑھائی کیوں نہیں؟ ایک دفعہ نہیں 3. کبھی کبھی ہم بھی ناراض نہیں ہو جاتے، تینوں 100 بار ہی آکھیا ہے، کہا 3 دفعہ جو کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر پڑھائی. تو حضرت صدیق اکبر رو پڑے، ہاتھ دونوں باندھ دیے، گھٹنے زمین پہ رکھ دیے. عرض کرنے لگے کیا جملہ ہے، کیا ترتیب ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی بھی جرت نہیں کہ مدینے والے رسول کو نماز پڑھائے. میں اتنا بھی جرت مند نہیں ہو گیا حضور، میں کیسے آپ کے آگے کھڑا رہتا اور آپ میری، یعنی این نماز کی حالت میں، این حالت نماز میں بھی ادب. نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں. ان کعبہ بھول گیا میں نے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی. دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، ان کا پریم، ان کا پیار، ان کی باتیں. ایک دن نا حضور کے وصال کے بعد اچانک نہ اس طرف جا رہے ہیں، خاصے مسجد سے دور چلے گئے. تو حضرت عمر تھوڑا طبیعت کو جانتے تھے، جناب عمر پیچھے دوڑے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ چپ کر گئے. کیا ہوا، کدھر جا رہے تھے؟ ابو بکر سیانے بندے ہو، امیر المومنین ہو، کہاں جا رہے؟ تو رو پڑے. کہنے لگے ایک دفعہ نا حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اس طرف سے واپس آ گئے تھے، تو مجھے خیال آیا شاید اس طرف سے آ نہ رہے ہوں. حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے ابو بکر اب تو حضور نے پردہ کر لیا، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑ کون روے پھر تھوڑا.
سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام آپ ساری سیرت کی کتاب میں پڑھ لیں گے. ابو بکر صدیق کا وصال کس بیماری سے ہوا؟ لوگوں نے قول کیے ہیں کہ وہ سانپ کا زہر آ جاتا تھا، فلاں چیز تھی، لیکن کوئی بندہ وجہ تلاش کر سکا؟ کیا وجہ تھی وصال ہو گیا؟ کیا بیماری تھی؟ کیا تکلیف تھی؟ باقی وجوہات آپ کو ملیں گی. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، مولا علی، ابو بکر صدیق چلے گئے 63 سال کی عمر. وجہ کوئی نہیں بتائے گا. جب شدید بیمار ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ایک طبیب بلایا، وہ بڑا سیانا تھا. اس نے سارا چیک کیا تو نباز تھا. کہنے لگا یار کوئی بیماری تو سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت عمر تھوڑا سا جلال میں، یرانہ تھا نا، جلال میں کہنے لگے ابو بکر مسئلہ کیا ہے؟ دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے، نماز پڑھانے کھڑے ہوتے تو ٹانگیں کانپتی ہیں، مسئلہ بتائیں کیا ہے؟ طبیب اتنا بڑا ہے، یہ تو بندہ کا چہرہ دیکھ کے بیماری بتا دیتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں. تو حضرت صدیق اکبر خاموش ہیں. پھر حضرت عمر کہنے لگے ہم سارے آپ کی وجہ سے چلتے ہیں، لوگ سارے پریشان ہیں، آپ حضور کے جانشین بتاتے کیوں نہیں؟ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر زیادہ باتیں نہ کر، تجھے پتہ نہیں مجھے کیا بیماری ہے؟ نہیں پتا تو میں بتاؤں؟ نہیں پتا تجھے؟ بول. تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے ابو بکر مجھے پتا ہے، آپ کا دیدار کے بغیر کام نہیں چلتا. وقت نا لمبا ہو گیا، چر ہو گیا، مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار دیاں میں ساری عمر نہ جاگا. مجھے پتا ہے آپ کے مرض کا، پر ابو بکر امت کو ضرورت بھی تو ہے نا. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بس ہو گئی ہے، اب میری وصیت یاد رکھنا، جب میں دنیا سے جاؤں تو اٹھا کے میرا جنازہ قبر رسول پہ لے جانا، اور پہلے پوچھ لینا کہ ابو بکر حاضر ہے، اجازت ہو تو مجھے دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں. تو لوگ کہتے ہیں ابھی جنازہ ہی رکھا ہی تھا کہ دروازہ اندر سے خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی اب دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو. پانی پر نہ سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانی جس دا. میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اپنی خواہشات کو نا حضور کا غلام بنا دیں، سوچیں سمجھیں کہیں وہ لفظ جو مدینے والے رسول کو پسند ہیں، پھر دیکھنا مسلمان ہونے کا مزہ آئے گا، پھر ذائقہ نصیب ہوگا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آخر دعوانا